اگر اتنی ہی آگ لگی ہوئی تھی تو بتاتی۔ تمہارے جسم کا ہر حصہ گواہی دے رہا ہے۔ کسی مرد کے لیے خود کو تم نے تیار کیا ہے۔ ایڈم 5 سال بعد لوٹ کر آیا، اپنی بیوی کے پیٹ میں کسی اور کا بچہ دیکھ کر بھڑک اٹھا۔ ایڈم، میں نہیں جانتی یہ کس کا بچہ ہے۔ ایڈم اس کے وجود کو بغور دیکھنے لگا۔ مخملی بدن جسے کسی اور مرد نے چھو لیا۔ تمہارے پیٹ میں صرف میری اولاد پلنی تھی، تمہیں صرف میرے بچے کی ماں بننا تھا۔ ایڈم رات بھر درندگی دکھاتا رہا۔ صبح اس کے وجود سے کمرے میں بالکل اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ اس وقت حویلی کے سبھی نفوس سکون کی نیند سو رہے تھے، چہرے پہ دنیا جہان کی معصومیت سجائے۔ وہ لڑکی اپنے بستر پہ نیم دراز تھی، وہ گہری نیند کی وادیوں میں تھی۔ وہ نیند کی اتنی پکی تھی کہ اسے اٹھانا مشکل ہوتا تھا۔ جب کھڑکی سے وہ نقاب پوش کمرے میں کودا، کھڑکی کو اچھی طرح بند کرتے ہوئے پردے آگے گرا دیے۔ جو کمرے میں ہلکی ہلکی روشنی آ رہی تھی، وہ چاند کی روشنی آنا بھی بند ہو گئی، اور وہ نقاب پوش چلتا ہوا بیڈ کے قریب آ گیا۔ آہستگی سے اس نے اپنے موبائل فون کی ٹارچ آن کی، اس لڑکی کے چہرے پہ لائٹ مارنے لگا۔ وہ جانتا تھا وہ نیند کی کس قدر پکی ہے، وہ کبھی نہیں اٹھے گی۔ اس نقاب پوش نے دھیرے سے اس کی گالوں پہ ہاتھ پھیرنا شروع کیا۔ اس کی نرم و ملائم نازک سی گالیں اس نوجوان کے تن بدن میں آگ لگا رہی تھیں۔ اس کی قربت کو وہ نوجوان مچلنے لگا، اس کے پاس جانا چاہ رہا تھا۔ آج اس کا ضبط جواب دے چکا تھا۔ پچھلے کتنے دنوں سے اس کی قربت کے لیے دل اس قدر بےتاب تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ کہیں سے بس یہ لڑکی اس کے پاس آ جائے۔ اسے کوئی محبت نہیں تھی، لیکن اس کا وجود ایسا تھا کہ وہ پاگل ہونے لگ جاتا تھا۔ جب بھی اس کا خیال آتا تو اس کا جی چاہتا کہ وہ لڑکی اس کے پاس آئے اور اسے اپنی تمام تر خواہشات پوری کر لے، اور آج وہ وقت آ گیا تھا۔ وہ لڑکی بالکل اس کے قریب تھی، اس کے ساتھ اپنی خواہشات پوری کر سکتا تھا۔ اس لڑکی کو علم بھی نہیں ہونا تھا۔ اس نے ایک جھٹکے سے اسے اپنی باہوں کے حصار میں لیا۔ کسی کا یوں لمس محسوس کر کے فاطمہ کی آنکھ کھل گئی۔ کمرے میں بالکل اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ وہ تو ہلکی ہلکی روشنی کر کے سوتی تھی، اتنا اندھیرا دیکھ کر تو وہ ویسے ہی گھبرا گئی۔ کمرے میں کسی اور کی موجودگی کو محسوس کر کے اس کا وجود بری طرح سے کپ کپانے لگا۔ کون ہو تم؟ اور یہاں کیا کر رہے ہو؟ کون ہو؟ وہ ایک مرد کا لمس اپنے وجود پہ محسوس کر رہی تھی۔ وہ جانتی تھی جو کوئی بھی ہے وہ ایک مرد ہے۔ اتنی رات کو اپنے کمرے میں ایک مرد کی موجودگی کا احساس اس کی جان نکال رہا تھا۔ وہ دھیرے دھیرے اس کے وجود پہ ہاتھ پھیرنے لگا۔ رفتہ رفتہ اس کی گستاخیاں بڑھتی جا رہی تھیں۔ اب کی بار فاطمہ نے محسوس کیا کہ وہ اپنے لب اس کی گردن پہ رکھ چکا ہے، جا بجا اس کی گردن کو چومتا ہوا۔ اب کی بار اس کے لبوں کو اپنی دسترس میں لے گیا۔ وہ ہلنے کی کوشش کرنے لگی، لیکن اسے مرد کے لمس اور شدت سے اندازہ ہو رہا تھا جیسے وہ کوئی باڈی بلڈر ہے، اور اس کے سامنے تو وہ بالکل چھوٹی سی گڑیا معلوم ہو رہی تھی جو اسے روک نہیں پا رہی تھی۔ چھوڑے مجھے، وہ چیخنے کی کوشش کرنے لگی، لیکن اس کے لبوں کی دسترس میں تھے۔ میں چیخنے لگ جاؤں گی، میں سارے حویلی والوں کو اکٹھا کر لوں گی، حویلی والے تمہیں چھوڑیں گے نہیں، چھوڑو مجھے۔ وہ چلانے کی کوشش کرنے لگی۔ بالکل خاموش ہو چکا ہے، تمہاری دوبارہ سے کوئی آواز آئی تو یہیں کاٹ کے پھینک جاؤں گا۔ صبح تک کسی کو اندازہ نہیں ہوگا کہ تمہارے ساتھ کیا ہوا ہے۔ اس مرد کی یہ بات سن کر وہ مزید سہم گئی۔
وہ کانپتے ہوئے ہاتھ اس کے سینے پہ مارنے لگی۔ وہ محسوس کر سکتی تھی کہ وہ اپنی شرٹ اتار چکا ہے۔ تم کیا کرنے لگے ہو؟ اس نے گھبراتے ہوئے کہا۔ وہ کمرہ ساؤنڈ پروف تھا اور اس کی آواز کبھی بھی کمرے سے باہر نہیں جا سکتی تھی، اور وہ تو ساری کھڑکیوں کو اچھی طرح بند کر کے اس کے پاس آیا تھا۔ جیسے ہی اس کے سینے پہ مکہ رسید کیا تو شخص نے فاطمہ کے ہاتھ کو پکڑ کر اپنے سینے پہ رکھا، اس کے ہاتھ کو اپنے دل کی دھڑکن پہ رکھا۔ اس مرد کی دھڑکن محسوس کر سکتی تھی، لیکن فاطمہ کی جان نکلی جا رہی تھی۔ ایک غیر مرد کو اتنی رات کو اپنے قریب دیکھ کر جو اس کی عزت کا دشمن بنا ہوا تھا، اگلے ہی لمحے وہ فاطمہ کے بالوں میں انگلیاں پھنساتا ہوا فاطمہ کے چہرے کو اپنے قریب کر گیا۔ اس کی سانسوں کی تپش فاطمہ کے چہرے کو جھلسانے لگی۔ وہ ایک دفعہ پھر سے فاطمہ کے لبوں پہ دسترس حاصل کر چکا تھا۔ فاطمہ کا پورا وجود کانپنے لگا۔ وہ اسے دور کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ اب کی بار فاطمہ کو احساس ہوا تھا وہ مرد اس قدر ظالم ہے۔ اب کی بار فاطمہ کو یہ احساس ہونے لگا کہ اس کے وجود سے کپڑے الگ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ فاطمہ اسے ناخن مارنے لگی، اسے مکے رسید کرنے لگی۔ اب کی بار فاطمہ نے اتنی شدت سے اس کی گال پہ ناخن گاڑے کہ وہ بلبلا اٹھا تھا، لیکن اب کی بار اس شخص کو فاطمہ غصہ دلا چکی تھی۔ میں نے منع کیا تھا، مجھے چھونے کی کوشش مت کرنا۔ وہ اسے پیچھے کی طرف لگا چکا تھا۔ فاطمہ کی آواز گونجی۔ وہ فاطمہ کے لبوں پہ ہاتھ رکھتا ہوا اسے پیچھے لٹا چکا تھا، اس کے بھاری بھرکم وجود کو محسوس کر رہی تھی۔ اس کے اوپر یوں جھکا جا رہا تھا جیسے اسے صدیوں سے جانتا ہو، مکمل طور پہ اس پہ حق رکھتا ہو۔ لیکن ایک غیر مرد کا لمس فاطمہ کے تن بدن میں آگ لگا رہا تھا۔ فاطمہ کو ایسے لگا جیسے آج کی رات اس کی آخری رات ہے، وہ مر جائے گی، اس کے ساتھ کچھ ہو جائے گا۔ نہ جانے کتنی دیر تک اس کی دی گئی اذیتیں اور تکلیف برداشت کرنے کے بعد وہ فاطمہ کو جھٹکے سے خود سے دور کرتا ہوا کمرے سے باہر چلا گیا۔ فاطمہ بے جان مجسمے کی طرح پڑی ہوئی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کون میرے کمرے میں آیا ہے، کون نہیں۔ اس کی عزت کا لٹیرا کون تھا، اسے نہیں معلوم تھا۔ یہ حویلی کے اندر سے ہی کوئی تھا یا کوئی باہر سے آیا تھا۔ اسے اپنے وجود میں سے درد کی ٹیسیں اٹھتی ہوئی محسوس ہونے لگیں۔ فاطمہ کی شادی کو ابھی ایک ہفتہ ہی ہوا تھا۔ اس نے ضبط سے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ اٹھ کر آئینے کے سامنے کھڑی ہوئی تو اسے یوں لگا جیسے کسی نے اس کے وجود سے جان نکال لی ہو، اتنے اس کے وجود پہ نشان بنے ہوئے تھے۔ وہ شخص اپنی درندگی اس کے وجود پر دکھا کر گیا تھا۔ اس کا جی چاہ رہا تھا ہر چیز کو تہس نہس کر دے۔ اس نے مڑ کر بیڈ کی طرف دیکھا۔ وہ شخص کوئی بھی اپنا نشان باقی چھوڑ کے نہیں گیا تھا، لیکن بیڈ کو دیکھتے ہی اس کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ وہ اپنے بالوں کو مٹھیوں میں دبوچتے ہوئے فرش پر بیٹھ گئی۔ ابھی تک اس کے شوہر نے اسے نہیں چھوا تھا۔ یہ غیر مرد کون تھا جو اسے برباد کر کے چلا گیا؟ فاطمہ گاؤں سے تعلق رکھنے والی سادہ مزاج لڑکی تھی، جو کہ اتنی زیادہ پڑھی لکھی بھی نہیں تھی۔ باپ کا بچپن میں ہی انتقال ہو گیا تھا۔ ایک ماں کے سہارے وہ گاؤں میں سادہ سی زندگی بسر کر رہی تھی۔ ماں کے بہت زیادہ بیمار ہونے پر اس کے ماموں جان ہسپتال آئے، جو کہ شہر میں رہتے تھے۔ اس کی ماں نے مرتے ہوئے آخری فرمائش یہ کرتی، میری بیٹی آنکھوں کے سامنے اپنے بیٹے کے ساتھ
میری بیٹی کا نکاح کر دو۔ اور اس کے ماموں جان نے فوراً ہی اپنے بیٹے کو کال کر دی۔ ایڈم جو کہ ایک مقصور شخصیت کا ڈاکٹر تھا، اس کا مقابلہ کوئی بھی نہیں کر سکتا تھا۔ ہزار لڑکیاں جو اس کے آگے پیچھے گھومتی تھیں گاؤں کی سادہ مزاج لڑکی کے ساتھ۔ جب اس کے باپ نے شادی کے لیے کہا تو اس کا دماغ گھوم گیا۔ وہ تو کسی طور پر بھی فاطمہ کے ساتھ شادی کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ بابا، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ فاطمہ کے ساتھ میں نہیں شادی کر سکتا بابا۔ آپ کو پتہ ہے وہ گاؤں کی رہنے والی لڑکی، اور میں بھلا گاؤں کی رہنے والی لڑکی کے ساتھ کیوں شادی کروں گا؟ کیا میرا سٹینڈرڈ اتنا لو ہو چکا ہے؟ گاؤں کی لڑکی کے ساتھ شادی کروں گا؟ وہ غصے میں چلاتا ہوا بولا۔ بس کر دو ایڈم، آج تک میں نے کبھی تم سے کسی قسم کی کوئی خواہش کی ہے؟ میں نے کبھی تمہیں کچھ کہا ہے؟ ہمیشہ تم نے اپنی مرضی کی، اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزاری۔ تم نے ہمیشہ میرے فیصلوں کو رد کیا ہے، اور آج پہلی دفعہ میں تم پہ یہ فیصلہ مسلط کرتا ہوں کہ تمہیں اس کے ساتھ شادی کرنی ہوگی۔ فاطمہ بہت معصوم ہے اور پیاری بچی ہے۔ اور وہ بے بسی کی انتہا پر پہنچ گیا۔ ولید صاحب کی بات پر وہ دوبارہ سے کوئی بات نہیں کر سکا، اور اس کا نکاح ہسپتال میں بہت سادگی سے فاطمہ کے ساتھ کروا دیا گیا۔ اور چند دن بعد ہی فاطمہ کی ماں کا انتقال ہو گیا۔ ان کے انتقال کے بعد وہ شہر آ گئی۔ شہر آ کر اس کی شادی کی ساری رسومات ادا کی گئی۔ جس رات وہ دلہن بنی کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی، ایڈم کمرے میں داخل ہوا۔ اس دلہن بنی ہوئی سادہ سی لڑکی کو دیکھنے لگا جو نگاہیں جھکائے بیٹھی ہوئی تھی، اور ایڈم کو تو وہ بولڈ ٹائپ لگ رہی تھی۔ وہ کبھی بھی اس گاؤں والی لڑکی کو اپنی زندگی میں شامل نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اسے دیکھتے ہی اس کے پاس آیا، اس کے چہرے کی طرف دیکھنے لگا۔ فاطمہ اس کی نگاہوں سے کنفیوز ہونے لگی، اس کے چہرے کو اپنی طرف کرتے ہوئے ایک دم سے اس کے اوپر جھکا۔ فاطمہ کو اپنا سانس بند ہوتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ اسے خود سے دور کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ ایڈم، مجھ سے دور ہو جائیں۔ وہ ہنسنے لگا۔ یہی تم جیسی گاؤں کی چھوٹی سوچ والی لڑکیوں سے میں امید کر سکتا ہوں کہ شوہر پاس آیا فوراً سے رونا دھونا سٹارٹ کر دیا۔ تم جیسی لڑکیاں ایسے ہی ڈرامے کرتی ہیں۔ میرے خیال سے تمہیں تو اپنے شوہر کی کوئی چاہ نہیں، نہ ہی تمہیں میری قربت چاہیے۔ یہ کہتے ہوئے وہ مزید اس کے پاس آیا۔ نہیں، ایسی بات نہیں، وہ نگاہیں جھکائے بولی۔ وہ مسکراتا ہوا پھر سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ اچھا، تمہیں میری چاہ نہیں، میری ضرورت نہیں، مطلب تمہیں میرے ساتھ شادی ہی نہیں کرنی تھی؟ نہیں نہیں، ایسی بات نہیں۔ وہ دوبارہ سے نفی میں سر ہلانے لگی۔ ایڈم نے اس کے دوپٹے کو اتارا، اس کے جوڑے کو کھولنے لگا۔ اس کے سیاہ خوبصورت بال کسی آبشار کی طرح اس کی پشت پہ بکھر کے اس کے گہرے گلے کو دیکھنے لگا۔ ہر چیز اس کی ماں نے ہی پسند کی تھی۔ وہ مسکراتے ہوئے نہ جانے کتنی دیر تک اس کی طرف دیکھتا رہا، کیونکہ اپنے لب اس کی گردن پہ رکھے بیڈ شیٹ کو اپنے ہاتھوں میں دبوچ گئی۔ نہ جانے کیوں وہ اس کی ایسی گستاخیاں برداشت نہیں کر پا رہی تھی۔ کیا ہو گیا ہے فاطمہ بی بی؟ برداشت نہیں ہو رہا؟ تکلیف ہو رہی ہے تمہیں؟ یہ کہتے ہوئے اس کی گردن پہ اپنے لب رکھتا ہوا گستاخیاں کرنے لگا، اور فاطمہ اس کی یہ حرکتیں دیکھ کر حیران ہو گئی۔ وہ برداشت نہیں کر پا رہی تھی۔ ایڈم، کیا مجھے کچھ وقت مل سکتا ہے؟ اس رشتے کو قبول کرنے کے لیے وہ ان سب کے لیے تیار نہیں تھی۔ اس کی اتنی زیادہ عمر بھی نہیں تھی۔ مجھے تم سے ایسی ہی امید تھی، تم یہی کہو گی۔ یہ کہتا ہوا وہ جا کر الماری کھولے،
کچھ کپڑے نکال کر بیگ میں رکھنے لگا اور وہ حیرت سے ایڈم کی طرف دیکھنے لگی۔ آپ کہیں جا رہے ہیں کیا؟ اس نے ایڈم سے نرمی سے سوال کیا۔ اس سے تمہیں کوئی غرض نہیں ہونی چاہیے، ابھی آج ہی تو تم میری بیوی بن کے اس کمرے میں آئی ہو اور آج ہی تم نے مجھ سے سوال جواب کرنے شروع کر دیے۔ ایڈم نے سنجیدگی سے کہا، نہیں، ایسی بات نہیں ہے، آپ کپڑے پیک کر رہے ہیں تو آپ کو کہیں جانا ہی ہوگا۔ وہ معصومیت سے گویا ہوئی، ہاں، مجھے کچھ عرصے کے لیے امریکہ جانا ہے، میری کچھ ٹریننگ باقی ہیں اور شاید کچھ عرصہ میں وہاں پہ جاب کروں۔ یہ شادی کے چکر میں میری اسٹڈی اور یہ سب کچھ ادھورا رہ گیا۔ یہ کہتے ہوئے وہ کپڑے وغیرہ اپنے بیگ میں ڈالنے کے بعد اس کی زپ بند کرنے لگا۔ آپ ابھی جائیں گے؟ ظاہر ہے آدھے گھنٹے بعد میری فلائٹ ہے۔ آدھے گھنٹے بعد چلا جاؤں گا، ایئرپورٹ بھی مجھے پہنچنا ہے، لیکن آج تو ہماری شادی ہوئی ہے۔ وہ دوبارہ سے معصومیت سے گویا ہوئی، آج نہیں ہوئی، ایک ہفتہ پہلے ہمارا نکاح ہو چکا تھا۔ یہ کہتے ہوئے ایک دفعہ بھی اس نے مڑ کے اس معصوم لڑکی کی طرف نہیں دیکھا۔ اتنے ٹائم میں اس سنگ دل پہ وہ دل ہار بیٹھی، اسے محبت کر بیٹھی، اور وہ یوں اسے بے دردی سے چھوڑ کر چلا گیا۔ اس کے دل میں درد کی ٹیسیں اٹھنے لگیں۔ وہ وہیں پہ روتے ہوئے بیٹھ گئی۔ وہ نہیں جانتی تھی ابھی اس کے ساتھ مزید کیا ہونے والا ہے۔ وہ فرش پہ بیٹھتی چلی گئی۔ جب کمرے کا دروازہ کھلا تو ریحان کمرے میں داخل ہوا۔ ریحان کو دیکھتے ہی وہ جلدی سے اپنے آنسو صاف کرنے لگی۔ فاطمہ، یہ ایڈم کہاں چلا گیا ہے؟ اس نے ریحان کو دیکھا اور نفی میں سر ہلایا۔ مجھے نہیں پتا کہاں گئے ہیں، وہ جان کر انجان بنتے ہوئے بولی۔ تمہاری ایڈم بھائی کے ساتھ کوئی بات ہوئی ہے کیا؟ کوئی لڑائی ہوئی ہے کیا؟ نہیں، ایسا تو کچھ بھی نہیں ہوا۔ وہ آتے ہی کمرے میں اپنا بیگ پیک کر کے چلے گئے ہیں۔ اس نے ریحان کو ساری حقیقت نہیں بتائی۔ اچھا ٹھیک ہے، بابا جان ان سے پوچھ لیں گے، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اٹھے۔ نیچے سے ریحان نے اسے اپنائیت سے فرش سے اٹھایا۔ دیکھیں بھابی، آپ کو پتہ ہے ایڈم بھائی اس رشتے کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ ہاں، اگر بابا جان مجھے آفر کرتے آپ کے ساتھ شادی کرنے کے لیے تو میں ضرور مان جاتا، وہ مسکراتے ہوئے بولا۔ اس کی بات سن کر وہ فوراً ہی ریحان کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ گئی۔ اوہو بھابی جان، مذاق کر رہا ہوں، آپ تو غصہ ہی کر گئی ہیں۔ لیکن ایڈم بھائی تھوڑے غصے کے تیز ہیں، لیکن برے نہیں ہیں، بہت اچھے ہیں ایڈم بھائی، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ریحان نے اسے سمجھانے کے لیے کہا، آپ چینج کر لیں، میں آپ کے کچھ کھانے کے لیے لے کے آتا ہوں یا ملازمہ کو دے بھیجتا ہوں، بلکہ میں خود ہی لے کے آؤں گا۔ اب ظاہر ہے ہم نے اس گھر میں ایک ساتھ رہنا ہے تو دوستی تو کرنی پڑے گی نا۔ وہ مسکراتے ہوئے بولے جا رہا تھا، لیکن اس کی باتوں میں کسی قسم کا کوئی انٹرسٹ نہیں تھا۔ ریحان کا ایڈم سے دھیان ہٹانا چاہتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ ایڈم کے یوں جانے سے اسے کتنی تکلیف ہوئی ہوگی، کتنا دکھ ہوا ہوگا، اس وجہ سے وہ ایسے بول رہا تھا۔ چینج کرنے کے بعد وہ دوبارہ سے کمرے میں آئی۔ سامنے ریحان اس کا انتظار کر رہا تھا۔ میں آپ کے لیے کھانا لے کے آیا ہوں، مل کے کھاتے ہیں۔ میں نے بھی 2 دن سے کھانا نہیں کھایا۔ میں تو اتنا زیادہ خوش تھا کہ ایڈم کی آپ کے ساتھ شادی ہو رہی ہے۔ مطلب تمہیں یاد ہے فاطمہ، بچپن میں ہم لوگ ساتھ کھیلا کرتے تھے۔ وہ مسکراتے ہوئے اسے یاد دلانے کی کوشش کرنے لگا۔ جب تمہارے بابا جان تھے، تمہیں پتہ ہے آپ لوگوں کی حویلی میں ہم لوگ آتے تھے، کتنا انجوائے کرتے تھے۔ وہ مسکراتے ہوئے اسے ماضی کی یاد دلانے لگا۔ اس نے نگاہیں اٹھا کر ریحان کی طرف دیکھا۔
یہ وہی ریحان تھا، بچپن میں ہمیشہ کھیلتے ہوئے، جو اسے اپنی پارٹنر بناتا تھا، اور وہ ایڈم ہمیشہ اسے دھتکار دیتا تھا اور وہ ایڈم کی طرف ہی جاتی تھی، ایڈم کے ساتھ کھیلنا پسند کرتی تھی، لیکن ایڈم وہ تو ہمیشہ بچپن سے ہی مغرور تھا، اسے کھیلنا بھی پسند نہیں تھا، اس کی سب سے الگ ہی مصروفیات، الگ ہی ایکٹیویٹیز ہوتی تھیں۔ ریحان اس کے ساتھ کھانا کھاتے ہوئے اسے بچپن کی باتیں یاد کروانے لگا۔ جب چھٹکے سے کمرے کا دروازہ کھلا، سامنے سارا بیگم کھڑی ہوئی تھی۔ سارا بیگم کو دیکھتے ہی ریحان کہنے لگا، مما آ جائیں، آپ بھی ہمیں جوائن کر لیں، ہم کھانا کھا رہے ہیں۔ سارا بیگم غصے میں اپنی ساڑھی کا پلو سنبھالتی ہوئی اس کے پاس آئیں اور غصے میں کہنے لگی، تمہیں ذرا شرم ہے؟ وہاں تمہارا شوہر شادی کی پہلی رات تمہیں چھوڑ کر چلا گیا ہے، اور یہاں تم اپنے دیور کے ساتھ بیٹھی ہوئی کھانا کھا رہی ہو، زیادہ بھوک لگی ہوئی تھی کیا؟ سارا بیگم غصے میں چلاتے ہوئے بولی۔ ان کی بات سن کر وہ سہم گئی۔ وہ ممانی جان، وہ ریحان کھانا لے کے آیا تھا، وہ معصومیت سے بولی۔ ریحان لے کے آیا تھا؟ پوچھا بھی ہے تم نے؟ تمہارا شوہر کیوں چھوڑ کے گیا ہے؟ وہ دوبارہ سے غصے میں بولی۔ وہ نگاہیں جھکا گئی، اس کے حلق میں کھانا اٹک گیا، جسے نہ اگل پا رہی تھی نہ نگل پا رہی تھی۔ سارا بیگم کی خونخوار نگاہیں وہ اپنے وجود پہ محسوس کر رہی تھی۔ کیا میں نے تم سے پوچھا ہے؟ تمہیں میری بات کی سمجھ نہیں آئی؟ وہ غصے میں چلاتے ہوئے بولی۔ مما کیا ہو گیا ہے؟ آپ ایڈم بھائی کے بارے میں اچھی طرح جانتی ہیں، کسی وقت کوئی بھی فیصلہ کر لیتے ہیں، کسی کو کچھ بتاتے بھی نہیں ہیں۔ آپ تو ان کی ماں ہیں، بابا ان کے باپ ہیں، میں ان کا بھائی ہوں۔ اگر انہوں نے ہمیں نہیں بتایا تو یہ آج کی آئی ہوئی لڑکی کو وہ کیوں کچھ بتائیں گے؟ آپ بلا وجہ اس پہ چلا رہے ہیں۔ ریحان نے سائڈ لینا چاہی۔ نہ جانے اس لڑکی کے آتے ہی تم باپ بیٹے کے دماغ میں خراب ہو چکے ہیں۔ یہ لڑکی، انہوں نے ایک جھٹکے سے فاطمہ کے بازو سے پکڑ کر اسے کھڑا کیا۔ فاطمہ کی آنکھوں میں سے آنسو بہنے لگے۔ اب کیا کر رہی ہیں؟ وہ ڈرتے ہوئے بولی۔ مما کیا ہو گیا ہے؟ چھوڑیں۔ اس نے نرمی سے سارا بیگم کے ہاتھ سے اس کا ہاتھ چھڑایا۔ سارا بیگم نے غصے میں زوردار تماچا رسید کیا۔ اپنی بھابھی کے ساتھ کیوں فری ہوتے ہوئے تمہیں ذرا شرم نہیں آتی؟ وہ غصے میں چلاتے ہوئے بولی۔ مما ایک تو مجھے آپ کی سمجھ نہیں آتی، اب کیا چاہتی ہیں؟ وہ ان کا بازو پکڑتے ہوئے انہیں کمرے سے لے کر باہر چلا گیا۔ مسلسل دروازے پہ ہوتی بیل کی آواز سن کر بمشکل اپنی آنکھیں کھولتا ہوا ریحان کمرے سے باہر آیا، دروازہ کھولا۔ سامنے کھڑے ہوئے ایڈم کو دیکھ کر سیان کی پیشانی پہ بل نمودار ہوئے۔ ایڈم، تم یہاں؟ تمہاری تو کل شادی ہوئی تھی نا؟ وہ بمشکل اپنی آنکھوں کو مسلتے ہوئے بولا، لیکن وہ اس کی بات کو اگنور کرتا ہوا اپنا بیگ گھسیٹتا ہوا فلیٹ کے اندر داخل ہو گیا۔ یار تو یہاں کیا کر رہا ہے؟ تجھے تو اپنی بیگم کے پاس ہونا چاہیے تھا۔ کون سی بیگم؟ کیسی بیگم؟ زیان، تجھے پتہ بھی ہے میں کیسا ہوں، مجھے کیسی لڑکیاں پسند ہیں۔ بابا نے گاؤں کی اپنی بھانجی کے ساتھ میری شادی کرتی، جب بالکل میرے سٹینڈرڈ کی نہیں، میں بالکل بھی اس کے پاس نہیں جاؤں گا۔ زیان حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ اچھا، پہلی رات اپنی بیوی کو چھوڑ کے آ گئے ہو؟ دماغ خراب ہو گیا ہے تمہارا؟ پھر تو تم نے سہاگ رات بھی نہیں منائی ہوگی۔ وہ شرارتی انداز میں بولا۔ زیان، بکواس بند کرو۔ وہ صوفے پر گرنے والے انداز میں بیٹھ گیا، صوفے کی بیک سے ٹیک لگا گیا۔ لگتا ہے اب میں تیرے لیے کافی بناؤں، یہ کہتا ہوا زیان
کچن کی طرف چلا گیا اور ساتھ ساتھ اس کے ساتھ باتیں لگا ہوا تھا۔ ویسے مجھے بالکل اندازہ نہیں تھا تم ایسے چلے آؤ گے، کم از کم تمہیں اس معصوم سی لڑکی کا تو خیال کرنا چاہیے تھا۔ تمہیں پتہ ہے گاؤں کی لڑکیاں کس قدر معصوم ہوتی ہیں، سب جانتا ہوں کون کتنی معصوم ہوتی ہے۔ میں بالکل بھی انہیں معصوم نہیں مانتا، مجھے تو اس قدر تیز اور چالاک لگتی ہیں، بس معصومیت کا ڈھونگ رچاتی ہیں۔ نہ جانے کتنی دیر تک باتیں کرتے رہے۔ اس کے سامنے کافی رکھنے لگا۔ کیا تمہاری آنکھوں میں تم مجھے کہیں نہ کہیں نظر آ رہا ہے کہ تم خود سے دوڑ بھاگ کے آئے ہو؟ اس لڑکی سے دوڑ بھاگ کے نہیں آئے، کیونکہ ابھی بھی تمہیں اس کی چاہ ہے۔ تمہاری آنکھوں میں واضح طور پہ یہ بات نظر آ رہی ہے۔ اس نے فوراً سے نگاہیں چرائیں۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے زیان، وہ کافی کا سپ لیتے ہوئے بولا۔ ایسی ہی بات ہے، تمہیں ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا اس معصوم سی لڑکی کے ساتھ۔ تمہیں پتہ ہے لڑکیوں کی کتنی خواہشات ہوتی ہیں، تم اسے جیسا بنانا چاہو گے وہ تمہاری محبت میں بن جائے گی، لیکن تمہیں ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ زیان اسے سمجھانے لگا۔ زیان، تمہیں پتہ ہے مجھے بولڈ لڑکیاں پسند ہیں، بہت زیادہ بولڈ، جن کے ساتھ زندگی جیتے ہوئے بھی مزہ آئے۔ یہ کیا شرم و حیا کے پردے میں خود کو قید رکھتی ہیں۔ مجھے بے باک لڑکیاں پسند ہیں، مجھے ایسی لڑکیاں نہیں پسند۔ وہ دوبارہ سے گویا ہوا۔ میں جانتا ہوں تجھے کون سی بے باک لڑکیاں پسند ہیں۔ جب ہاسپٹل جاتے ہیں کسی چھوٹے کپڑے والی لڑکی کو تو دیکھ کر ایسے برا منہ بناتا ہے کہ تو اس کا چیک اپ کرنے کو بھی گناہ سمجھتا ہے، اور تجھے بے باک لڑکیاں پسند ہیں۔ تمہاری آنکھوں میں نظر آ رہا ہے کہ تجھے وہ لڑکی پسند آئی ہے، لیکن تو خود سے دوڑ بھاگ کے آیا ہے۔ تجھے کیا لگتا ہے تو نے ایسا کیوں کیا؟ زیان نے دوبارہ سے اسے پوچھنا چاہا۔ تمہیں پتہ ہے میرے فیملی، میرے سب فرینڈز، سب لوگ کیسے ہیں؟ ان کے مطابق وہ لڑکی نہیں ہے، وہ بہت خوبصورت ہے، معصوم بھی ہے، میں مانتا ہوں، لیکن وہ ویسی نہیں جیسی مجھے بیوی چاہیے۔ مجھے ایک ماڈرن سی لڑکی چاہیے جو ایک ہر چیز میں میرا ساتھ دے، مجھے محبت کرے۔ وہ محبت نہیں کرتی۔ گاؤں کی لڑکیاں، انہیں محض گھر کی ذمہ داریاں نبھانی ہوتی ہیں، انہیں کام کرنے ہوتے ہیں، وہ محبت کرنے والی نہیں ہوتی۔ زیان اس کی طرف دیکھنے لگا۔ تمہیں پتہ ہے پاکستان میں میری فیملی ہے اور میری بیوی ایک گاؤں سے بلانگ کرنے والی لڑکی ہے، لیکن اس کے باوجود مجھے اس سے بے انتہا محبت ہے۔ روز کے تقریباً 4 گھنٹے میں اسے دیتا ہوں، میں اسے بات کرتا ہوں، مجھے اس سے بے انتہا محبت ہے۔ محبت نہیں، عشق۔ اور تمہیں پتہ ہے جب سے میں نے اس سے شادی کی ہے، جب سے میری اس کے ساتھ شادی ہوئی ہے، مجھے اس سے محبت ہوئی۔ مجھے یہ ماڈرن لڑکیاں یہ سب بہت گنہگار لگتی ہیں۔ مجھے ایک محض کوئی نیک، پاکیزہ، حسین لڑکی لگتی ہے تو وہ میری اپنی بیوی لگتی ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے بولا۔ تجھے بھی ایسے ہی لگنے لگ جائے گا۔ اگر تو خود کو حقیقی مرد سمجھتا ہے تو تجھے وہ لڑکی پسند آ جائے گی۔ نہیں، مجھے نہیں آئے گی وہ پسند۔ وہ ویسے خود سے بھاگ رہا تھا، تجھے وہ ابھی بھی پسند آ چکی ہے۔ تیری آنکھیں اس بات کی گواہی دے رہی ہیں۔ وہ فوراً سے نگاہیں چرانے لگا۔ نہیں، ایسی بات نہیں، مجھے وہ پسند نہیں آئی۔ وہ دوبارہ سے بولا۔ میں اس سے محبت کرتا ہوں، نہ ہی میں اس کے ساتھ زندگی گزاروں گا، بلکہ کچھ وقت بعد واپس جاؤں گا اور میں اس سے طلاق دے دوں گا۔ تم اسے کبھی طلاق دے ہی نہیں سکتے، وہ بے وفا ہوتی جو کچھ بھی ہے، لیکن تم کبھی اسے طلاق نہیں دو گے۔ گاؤں کی لڑکیاں دھوکے باز ہوتی ہیں۔ وہ دوبارہ سے سنجیدگی سے گویا ہوا۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے ایڈم، تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے۔
نہیں ہوتی گاؤں کی لڑکیاں دھوکے باز۔ کیا تم نے کبھی کسی سے دھوکہ کھایا ہے؟ یہ سن کر ایڈم خاموش ہو گیا۔ دیکھو، سب لڑکیاں ایک جیسی نہیں ہوتی۔ جب مجھے معلوم ہوا کہ گاؤں کی لڑکی، اور وہ بھی تمہاری اپنی کزن جس کے ساتھ تمہارا نکاح ہو رہا ہے، یقین کرو مجھے بہت زیادہ خوشی ہوئی تھی۔ زیان اسے دوبارہ سے سمجھانے کی کوشش کرنے لگا، لیکن زیان کو کیا معلوم تھا کہ اس شخص کے دماغ میں وہ کیا بات ڈال چکا ہے۔ آئینے کے سامنے کھڑی، ابھی تک اپنے وجود پہ بنے ہوئے ان نشانات کو دیکھ رہی تھی۔ ماضی کے خیالوں سے وہ باہر آ گئی۔ یہ کون ہو سکتا ہے؟ کیا یہ سب کچھ ریحان نے کیا؟ کیونکہ اس گھر میں ریحان کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہو سکتا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو بہنے لگے، گردن سے ہوتے ہوئے نیچے کی طرف گرنے لگے۔ نہ جانے کتنے آنسو بہہ چکے تھے۔ اس نے آہستگی سے اپنی گردن کو چھوا، جہاں کتنے نشان بنے ہوئے تھے۔ اگر حویلی والوں میں سے کسی نے یہ نشان دیکھ لیے تو انہوں نے مجھے جان سے مار دینا ہے۔ وہ مجھے کیا سمجھیں گے؟ میں ایک بدکردار لڑکی ہوں۔ میں نے کسی مرد کو اپنے کمرے میں بلایا ہوا تھا۔ میں کیسے سب کو یقین دلاؤں گی؟ میں نے کچھ بھی نہیں کیا۔ سب مجھ پہ ہی شک کریں گے۔ یہ سوچتے ہوئے اس نے اپنے بالوں کو مٹھیوں میں دبوچ لیا۔ میں کیسے سب کو یقین دلاؤں گی؟ اس کا جی چاہ رہا تھا وہ چیخنے چلانے لگ جائے، سب کو چیخ چیخ کر بتائے کہ اس کے ساتھ کوئی مرد کیا کر کے جا چکا ہے۔ ایڈم کو بتانا چاہیے یہ سب کچھ میرے ساتھ کس نے کیا ہے۔ وہ جلدی سے سائڈ ٹیبل پہ پڑا ہوا اپنا موبائل اٹھا کر ایڈم کو کال کرنے لگی۔ کافی وقت بعد ایڈم نے اس کی کال پک کی۔ اس کی نیند میں ڈوبی ہوئی آواز گونجی۔ وہ سسکیاں لیتی ہوئی کہنے لگی، ایڈم، مجھے آپ کے ساتھ بات کرنی ہے۔ اتنی رات کو تمہیں کیا بات کرنی ہے؟ ایک لمحے کے لیے وہ پریشان ہوا۔ آپ کے پاس تو رات نہیں ہوگی نا؟ میری بات تو سنیں۔ وہ گھبراتے ہوئے بولی، آپ اس وقت سو رہے ہیں کیا؟ میں نے آپ سے بات کرنی ہے۔ وہ سسکتے ہوئے اسے کہہ رہی تھی، دیکھو یار پلیز، مجھے سونا ہے۔ میں تھکا ہوا ہوتا ہوں، نائٹ ڈیوٹی تھی۔ ہاں دن ہے میرے پاس، پلیز مجھے سونے دو۔ یہ کہتے ہوئے وہ کال کٹ کر گیا۔ اس نے غصے میں موبائل بیڈ پہ پھینکا۔ اس کا سانس بند ہونے لگا، دل ڈوبنے لگا، ہاتھ پاؤں اس کے کپ کپا رہے تھے۔ اپنے بالوں کو مٹھیوں میں دبوچے ہوئے وہ چلانے لگی۔ اتنی زور سے وہ چلا رہی تھی کہ شیشے کے آگے پڑی ہوئی ہر چیز کو اس نے زمین پہ پھینک دیا۔ جا کر کمرے کا دروازہ کھولا اور جلدی سے کچن کی طرف چلی گئی۔ پانی نکال کر پینے لگی، لیکن اسے سانس بھی نہیں آ رہا تھا۔ اتنے میں ریحان بھی آ گیا۔ کیا ہوا ہے بھابھی؟ آپ کے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ ریحان اس کے پاس آتے ہوئے بولا۔ ریحان کی آنکھیں بتا رہی تھی کہ جیسے وہ سویا ہی نہ ہو، رات بھر سے جاگ رہا ہو۔ اس قدر اس کا فریش موڈ لگ رہا تھا۔ وہ غصے میں ریحان کی طرف دیکھنے لگی۔ نہ جانے اس کے دل میں یہ بات کیوں چلی گئی، جو کچھ بھی ہوا ہے وہ ریحان نے ہی کیا ہے۔ ایک دم سے اس نے ریحان کے گریبان سے پکڑ لیا۔ تم نے ہی کیا ہے نا؟ تم بہت ذلیل اور گھٹیا انسان ہو۔ وہ غصے میں بولی۔ بھابھی کیا ہو گیا ہے؟ میں تو ابھی گھر واپس آیا ہوں۔ میں تو گھر پہ ہی نہیں تھا۔ کیا ہوا ہے؟ سب ٹھیک تو ہے نا؟ وہ نارمل انداز میں بولا۔ فوراً ہی وہ اس سے دور ہوئی۔ نہیں، کچھ بھی نہیں ہوا، وہ میں نے خواب دیکھ لیا تھا۔ وہ بشانی سے پسینہ صاف کرنے لگی۔ اس قدر وہ پینک ہو چکی تھی، اسے سانس بھی نہیں آ رہی تھی۔ بھابھی سب کچھ ٹھیک تو ہے نا؟ کوئی بات ہے؟ ایڈم نے کچھ کہا ہے کیا؟ وہ محبت سے اسے پوچھنے لگا۔ کچھ بھی نہیں ہوا،
میں اپنے کمرے میں جا رہی ہوں۔ یہ کہتے ہوئے وہ جانے لگی۔ جب ریحان نے اس کی کلائی دبوچ لی، اس نے ایک دم سے ریحان کے ہاتھ سے اپنی کلائی چھڑا لی۔ ریحان کے چھونے کا انداز نہ جانے کیوں اس قدر عجیب لگا، جیسے اس کے پاس ریحان ہی آیا تھا، لیکن وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ وہ کیا کرے۔ ریحان، ایک بات پوچھنی ہے مجھے، وہ روتے ہوئے بولی۔ بھابھی کیا ہوا ہے؟ پوچھ سکتی ہیں آپ، بالکل میری بہنوں کی طرح ہیں۔ کوئی بات ہے تو آپ مجھے بتائیں، پوچھیں مجھ سے، وہ نرمی سے بولا۔ اس کی یہ بات سن کر وہ خاموش ہو گئی۔ وہ اسے اپنی بہن کہہ رہا تھا تو وہ کیسے اتنا بڑا الزام لگا سکتی تھی؟ کوئی اور بھی تو ہو سکتا تھا۔ یہ سوچتے ہوئے وہ جلدی سے اسے دور ہوتی ہوئی کمرے میں آ گئی، لیکن وجود سے اٹھتی ہوئی درد کی ٹیسیں۔ اس نے شکر ادا کیا تھا کہ اس شخص نے نوٹ نہیں کیا اس کی گردن پہ بنے ہوئے نشان کو، لیکن اس کے نشان تو واضح تھے، کوئی بھی دیکھ سکتا تھا۔ پھر یہ ریحان کو نظر کیوں نہیں آئے؟ ریحان نے اس بارے میں سوال کیوں نہیں کیا؟ ایک دفعہ پھر سے ریحان اس کی نگاہوں میں مشکوک بن گیا۔ ایک دفعہ پھر سے نفرت بھرے انداز میں وہ ریحان کے بارے میں سوچنے لگی، کیا ریحان نے یہ سب کچھ میرے ساتھ کیا ہے؟ وہ واپس کمرے میں آتے ہوئے دوبارہ سے اس بارے میں سوچنے لگی۔ رات بھر وہ روتی رہی۔ 2 دن اسے بہت تیز بخار رہا۔ ایڈم نے کال کر کے اس کے بارے میں پوچھا بھی نہیں تھا۔ پہلے تو ضرور دن میں 1 دفعہ کال کرتا۔ ولید صاحب نے اسے سختی سے بولا ہوا تھا، تمہاری بیوی، اس سے بات کیا کرو، لیکن وہ بیزار ہو کر کال کٹ کرتا۔ بادل گرج رہے تھے، ہلکی ہلکی بارش برس رہی تھی۔ وہ لان میں بیٹھی ہوئی آسمان کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اتنی آہستگی سے آسمان برس رہا تھا، لیکن اس سے زیادہ آنسو اس کی آنکھوں میں سے بہہ رہے تھے۔ ٹھنڈ سے وہ کپکپا رہی تھی، لیکن اس کے باوجود وہ لان میں بیٹھی ہوئی تھی۔ فاطمہ، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ اپنے نام کی پکار سن کر اس نے پیچھے دیکھا تو جھولے کے پیچھے ریحان کھڑا ہوا تھا۔ ریحان کو دیکھتے ہی اس نے جلدی سے اپنے کندھوں پہ اپنی چادر سیٹ کی۔ کچھ نہیں، بس ویسے ہی دل گھبرا رہا تھا تو باہر آ گئی۔ دل اداس تھا تو مجھے بتا دیتی، میں آپ کا دل ٹھیک کر لیتا، وہ آنکھ کا کونا دباتے ہوئے بولا۔ ریحان کی ایسی بات سن کر ایک دفعہ پھر سے اس کی نگاہوں میں مشکوک ہو گیا۔ مجھے ایڈم کو بتانا چاہیے، شاید یہ سب کچھ ریحان نے ہی کیا ہے۔ اگر کل کو ایڈم نے مجھ پہ الزام لگایا کہ میں نے جان بوجھ کر کسی مرد کے ساتھ، اسے آگے وہ سوچ بھی نہیں پائی۔ کیا ہوا ہے؟ سب ٹھیک تو ہے؟ آپ اتنی زیادہ پریشان کیوں لگ رہی ہیں؟ ریحان نے محبت سے اور نرمی سے پوچھا، مگر اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ نہیں، کچھ بھی نہیں ہوا۔ یہ کہتے ہوئے وہ اپنی چادر سیٹ کرتی ہوئی وہاں سے اٹھ گئی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کے وجود پہ بنے ہوئے نشانات کو کوئی بھی دیکھے۔ ہلکی ہلکی بارش میں وہ ہلکی ہلکی بھیگ بھی چکی تھی، لیکن کمرے میں آتے ہی اس کا پورا وجود ٹھنڈ سے کپکپانے لگا۔ کمبل میں گھستے ہوئے وہ ایک دفعہ پھر سے تکیے میں منہ چھپائے رونے لگی۔ روتے روتے نہ جانے کب نیند کی وادیوں میں چلی گئی۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا۔ فاطمہ کو اپنے وجود پہ کسی کے چلتے ہوئے ہاتھ محسوس ہونے لگے۔ ویسا ہی لمس، وہی انداز، وہی کان میں سرگوشیاں، وہی گرم سانسیں محسوس کر کے وہ ایک دم سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ خبردار، جو تم نے آج مجھے چھونے کی کوشش کی، میں ایڈم کے تمہارے بارے میں بتا دوں گی۔ ایڈم تمہیں زندہ نہیں چھوڑے گا۔ میں صرف ایڈم سے محبت کرتی ہوں، خدا کے لیے
مجھے اس کے قابل رہنے دو، ایسا مت کرو۔ ایڈم مجھے طلاق دے دے گا، وہ مجھے اپنی زندگی سے نکال دے گا۔ ایڈم، اگر تمہیں اپنی زندگی میں قبول ہی نہ کرنا چاہیے تو پھر کیا کرو گی؟ وہ اس کے بالوں کو اپنی مٹھیوں میں دبوچتا ہوا لبوں پہ چھپ گیا۔ وہ اس کا جواب بھی نہیں دے پائی، اور وہ اتنی شدت سے اس کے اوپر جھکا ہوا تھا کہ اس کا خون بھی اس کی سانسوں میں کھلنے لگا۔ جیسے ہی وہ اس سے دور ہوا، فاطمہ گہرے گہرے سانس لینے لگی۔ تم کیوں میری عزت کی دھجیاں اڑا رہے ہو؟ اگر تم نے گھر میں کسی کو بھی میرے بارے میں بتانے کی کوشش کی تو یاد رکھنا، فرات تمہاری زندگی کی آخری رات ہوگی، کیونکہ تمہاری بات پر اس حویلی میں سے کسی نے بھی یقین نہیں کرنا۔ وہ بہت ہی آہستگی سے بول رہا تھا، اور وہ پہچان بھی نہیں پائی کہ آواز کس کی ہے۔ تم ریحان ہو نا؟ تم ہی یہ سب کچھ کر رہے ہو نا؟ شکل سے کتنے معصوم لگتے ہو، مجھے اپنی بہن کہتے ہو، اور ایسی گھٹیا اور غلیظ حرکت کرتے ہوئے تمہیں شرم نہیں آتی؟ میں صبح ہوتے ہی ماموں جان کو تمہارے بارے میں بتا دوں گی۔ تم نے مجھ پہ گندی نظر رکھی ہوئی ہے، تم میرے ساتھ کیا کچھ کرتے پھر رہے ہو؟ وہ چلاتے ہوئے بولی تو اس شخص کا قہقہ گونجا۔ وہ اپنے لبوں پر ہاتھ رکھ گئی۔ اب تمہیں اپنے قریب بھی نہیں آنے دوں گی، میرے پاس بھی مت آنا۔ میں صرف اپنے شوہر سے محبت کرتی ہوں، اور میں اسے حقیقت بتا دوں گی۔ تمہارا شوہر تو تمہیں قبول ہی نہیں کرے گا۔ وہ دوبارہ سے سرگوشیانہ انداز میں بولا۔ تم کون ہوتے ہو یہ کہنے والے کہ میرا شوہر قبول نہیں کرے گا؟ میں اسے حقیقت بتاؤں گی تو وہ مجھے قبول کر لے گا۔ وہ روتے ہوئے بولی۔ لیکن آج کی رات پھر سے وہی اس کے وجود پہ ظلم کیا گیا، وہی اسے اذیت اور تکلیف دی گئی جو وہ برداشت نہیں کر پائی، اور آج تو اسے یوں لگ رہا تھا جیسے وہ مر جائے گی۔ اتنی شدت تھی اس شخص کے لمس میں، جیسے وہ صدیوں کا پیاسا ہو۔ اس کے جاتے ہی وہ شاور کے نیچے بیٹھ گئی۔ اس قدر ٹھنڈ تھی، اوپر سے ٹھنڈا پانی اس کے وجود پر پڑ رہا تھا، بالوں کو مٹھیوں میں دبوچا ہوا تھا۔ مجھے جینا ہی نہیں، مجھے مر جانا چاہیے۔ کاش کہ ماما بابا آپ لوگ مجھے بھی اپنے ساتھ لے کے جاتے۔ کیوں مجھے یہاں پہ آپ لوگ چھوڑ کے چلے گئے ہیں؟ یہاں میری کسی کو پرواہ ہی نہیں، کسی کو فکر ہی نہیں، میرے شوہر کو بھی میری فکر نہیں۔ اپنے بالوں کو مٹھیوں میں دبوچے وہ چلائے جا رہی تھی۔ مجھے ایڈم کو بتانا چاہیے، ایڈم تو مجھ سے بات ہی نہیں کرتے، شاید وہ مجھ سے بہت زیادہ نفرت کرتے ہیں۔ میں گاؤں کی سادہ سی لڑکی ہوں، کیوں میں اتنی زیادہ اذیت اور تکلیف سہنے کے لیے اس دنیا میں رہی ہوں؟ نہ جانے کتنی دیر تک روتی رہی۔ اب اس کی آنکھوں میں نیند اترنے لگی، وہ آ کر کمبل میں لیٹ گئی، نہ جانے کب نیند کی وادیوں میں چلی گئی۔ صبح دروازے پر بہت زور زور سے دستک ہو رہی تھی۔ بمشکل خود کو چھپاتی ہوئی کمرے سے باہر نکلی۔ سامنے سارا بیگم کھڑی ہوئی تھی۔ بیاہ کر اس لیے نہیں اس گھر میں لے کے آئے کہ تم یہاں مہرانی بن کر ہر وقت کمرے میں پڑی رہو۔ کتنا وقت ہو گیا ہے تمہیں اس گھر میں آئے ہوئے؟ اب تک تو میری ذمہ داریاں بھی گھر کی سنبھال لینی چاہیے تھی۔ گاؤں کی بہو لے کے آئے تھے کہ کچھ ذمہ داری کا احساس ہوگا، کوئی کام کاج کرے گی، لیکن نہیں، تم خود کو گھر تک ہی محدود، کمرے تک ہی رکھا ہوا ہے، کمرے سے باہر نکلتی ہی نہیں۔ سارا بیگم کی تلخ باتیں سن کر وہ نگاہیں جھکا گئی۔ رنگ روپ کیوں نکھرے ہوئے ہیں؟ سب ٹھیک تو ہے نا؟ وہ مشکوک نگاہوں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی۔ جی ممانی جان، سب کچھ ٹھیک ہے۔ وہ زبردستی اپنے چہرے پہ مسکراہٹ سجاتے ہوئے بولی، لیکن اس کا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، کبھی کمرے سے باہر بھی نکل آیا کرو۔ اب کی بار سارا بیگم کا رویہ نرم ہوا تھا۔ اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ دن گزرتے جا رہے تھے،
اور ایسا تو 3 بار ہو چکا تھا۔ اب تو اسے اپنے وجود سے نفرت ہونے لگی تھی۔ جب بھی وہ اکیلی ہوتی رو رو کر اپنی بہت بری حالت بنا لیتی۔ وہ یہ چاہتی تھی کہ وہ واپس آ جائے، اسے سب کچھ بتائے۔ ایڈم اس کے ساتھ ٹھیک سے بات نہیں کرتا۔ وہ جب بھی کوئی ایسی بات بتانے کی کوشش کرتی، اسے پہلے ہی ایڈم کال کٹ کر دیتا۔ اسے یہ لگ رہا تھا ایڈم اس کے ساتھ بات ہی نہیں کرنا چاہتا، اسے اپنی زندگی سے نکال دینا چاہتا ہے۔ پچھلے کچھ دنوں سے اپنی طبیعت بہت زیادہ خراب محسوس ہو رہی تھی، اپنے وجود میں ایک عجیب سی تبدیلی محسوس کر رہی تھی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے اس کی جان نکل جائے گی۔ اسے سمجھ تو آ رہی تھی اس کے ساتھ یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے، لیکن اس کے باوجود کسی کو بتا نہیں سکتی تھی۔ اسے ڈر بھی تھا، اگر سارا بیگم کو پتہ چل گیا وہ ماں بننے والی ہے تو سارا بیگم نے تو اسے گھر سے باہر نکال پھینک دینا تھا۔ کافی رات ہو چکی تھی، نیند نہیں آ رہی تھی، اس کے باوجود وہ بیڈ پر لیٹی سونے کی کوشش کرنے لگی۔ جب دروازہ کھلنے کی آواز آئی، وہ ایک دم سے اٹھ کر بیٹھ گئی، دروازے کی طرف دیکھنے لگی۔ جیسے جیسے دروازہ کھل رہا تھا، کوئی دروازے کا لاک کھول رہا تھا، وہ مزید سہمی جا رہی تھی۔ جلدی سے اس نے اٹھ کر کمرے کی لائٹ چلائی۔ جیسے ہی کمرے کا دروازہ کھلا، سامنے کھڑے ہوئے شخص کو دیکھ کر وہ سانس لینا بھول گئی۔ سامنے کھڑا ہوا شخص کوئی اور نہیں بلکہ ایڈم ہی تھا۔ ایڈم کو دیکھتے ہی اسے ایسا محسوس ہوا جیسے اس نے دیکھنے میں غلطی کرتی ہو۔ ایڈم آپ؟ وہ حیران ہو گئی۔ کیوں؟ مجھے دیکھ کر کیوں حیران ہو؟ کیا کسی اور نے آنا تھا؟ جو یوں اتنی بےتابی سے دروازے کے پاس کھڑی ہوئی انتظار کر رہی تھی۔ نہیں نہیں، وہ جلدی سے اپنا پسینہ صاف کرتے ہوئے بولی، لیکن ایڈم کو اچانک سے دیکھ کر اس کے رونگٹے کھڑے ہو چکے تھے۔ ایڈم جلتا ہوا اس کے پاس آیا، اس کے کندھوں سے پکڑ کر اسے اپنے سینے سے لگا گیا۔ کیسا لگا تمہیں میرا سرپرائز؟ یہ کہتے ہوئے اپنے لبوں سے اس کی گردن کو چھو چکا تھا۔ کہیں سے بھی یہ وہ والا ایڈم نہیں لگ رہا تھا جو یہاں سے گیا تھا، بالکل مختلف اور بدلا ہوا ایڈم، جس کے لبوں پر مسکراہٹ بکھری ہوئی تھی اور ایسا محسوس کروا رہا تھا جیسے وہ تو محض اس کے لیے لوٹ کے آیا ہو۔ اتنی رات کو آپ؟ وہ دوبارہ سے پریشان ہو گئی۔ کیا ہے نا، اپنی بیوی کی بہت زیادہ یاد آ رہی تھی، مزید انتظار نہیں کر سکتا تھا۔ کام سے فری ہوا تو انتظار کرنا بہتر نہیں سمجھا، فوراً سے واپس آ گیا۔ وہ مسکراتے ہوئے بولا، لیکن اس کی بات سن کر وہ گھبرا گئی، اپنی آنکھوں کی نمی صاف کرنے لگی۔ کیا ہوا ہے؟ تمہیں میرا آنا اچھا نہیں لگا تو میں واپس چلا جاتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے اسے دور ہوا۔ نہیں نہیں، ایسی بات نہیں، میں نے ایسا نہیں بولا کہ مجھے آپ کا آنا اچھا نہیں لگا۔ وہ چلتا ہوا اس کے پاس آیا۔ کیا ہے نا، تمہارا شوہر جیسا بھی ہے، لیکن بہت دل کرتا ہے تمہارے پاس آنے کو، تمہیں چھونے کو، بہت محسوس کرنے کو۔ اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرتا ہوا بولا، ہاں میں نے بہت غلط کیا تھا، تمہیں اکیلا چھوڑ کے چلا گیا، وہ بھی شادی کی رات۔ وہاں جانے کے بعد پچھتاتا رہا۔ ایک بیوی تھی، نئی نویلی دلہن، خوبصورت تھی، اس پہ حق رکھتا تھا، اسے یوں چھوڑ کے نہیں جانا چاہیے تھا۔ یہ کہتے ہوئے ایک ہی لمحے میں اسے اپنے بازوؤں کے حصار میں اٹھا گیا۔ وہ گھبرا گئی، کسمسا کر دور جانے کی کوشش کرنے لگی۔ پلیز چھوڑیں مجھے۔ وہ گھبرا گئی، اسے اپنے قریب نہیں آنے دے رہی تھی۔ کیا ہوا ہے؟ اتنا زیادہ خوف کیوں کھا رہی ہو؟ تمہیں میں نے کھا تو نہیں جانا؟ پھر یہ نہیں چاہتی کہ تمہارا شوہر بیچارہ ترسا ہوا اتنے مہینوں بعد آیا ہے تو تم اسے اپنے قریب نہ آنے دو؟ نہیں، ایسی بات نہیں، لیکن پلیز آپ مجھ سے دور رہیں۔ وہ روتے ہوئے بولی، دور رہنے کے لیے تھوڑی نہ تمہارے پاس آیا ہوں،
یہ کہتے ہوئے اس کے اوپر جھک گیا، اسے باہوں کے حصار میں اٹھاتا ہوا بیڈ کی طرف لے آیا اور اسے جیسے ہی بیڈ پر لٹا کر جھکنے لگا، وہ گھبراتے ہوئے کہنے لگی، اب مجھے چھو نہیں سکتے، میں کسی اور کے بچے کی ماں بننے والی ہوں۔ یہ سن کر ایک جھٹکے سے اسے دور ہوا۔ یہ کیا تم بکواس کر رہی ہو؟ وہ غصے میں بولا، میں آپ کو ہمیشہ حقیقت بتانا چاہتی تھی، لیکن آپ نے میری بات نہیں سنی۔ میں نہیں جانتی یہ کس کا ہے، وہ روتے ہوئے بولی۔ تم مجھے آج بتا رہی ہو؟ میں نہیں سنتا تھا۔ کیا کال پہ تمہاری بات تو میسج کر سکتی تھی، لیکن نہیں، مجھے پتا ہے جو کچھ بھی کیا ہے تم نے جان بوجھ کر کیا ہے، کیونکہ تم جیسی گاؤں کی لڑکیوں کو میں اچھی طرح جانتا ہوں۔ وہ چلاتے ہوئے بولا، میں تمہارے ساتھ ساتھ تمہارے اس بچے کو بھی ختم کر دوں گا۔ نہ جانے کس کے ساتھ تم رنگ رلیاں مناتی رہی ہو۔ تمہاری حقیقت تو میں بابا جان کو بتاتا ہوں، انہیں تو حقیقت بتا سکتی تھی نا۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے، پلیز میری بات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ میں آپ کو بتانے کی کوشش کی تھی، ابھی بھی میں نے خود سے آپ کو حقیقت بتا دی ہے نا، وہ روتے ہوئے بولی۔ اس کی آنکھوں میں سے موٹے موٹے آنسو بہنے لگے۔ لیکن میں تمہیں اس حویلی میں بالکل برداشت نہیں کروں گا، وہ بھی اس گناہ کی پوٹلی کے ساتھ۔ یہ کہتے ہوئے اس کے بازو سے پکڑتے ہوئے گھسیٹنے والے انداز میں اسے کمرے سے لے جانے لگا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ آج کی رات اس پہ یہ قیامت کی رات گزرنے والی ہے۔ چھوڑیں، مجھے کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ وہ روتے ہوئے بولی۔ وہ اتنی شدت سے چلا رہی تھی، سبھی لوگ جاگ گئے۔ ریحان جلدی سے آگے آیا۔ بھائی آپ کیا کر رہے ہیں؟ پاگل ہو گئے ہیں کیا؟ چھوڑیں اسے، اس معصوم کو۔ ریحان اس کا بازو چھڑانے لگا۔ اگر آپ کو فرصت مل گئی، آنے کا ٹائم مل گیا، تو آتے ہی یہ سب کچھ کریں گے۔ چھوڑیں اسے، یہ کہہ کر ریحان نے اس کا بازو چھڑایا۔ وہ بالکل سہم گئی۔ تمہیں معلوم بھی ہے اس لڑکی نے میری غیر موجودگی میں کیا کارنامہ سر انجام دیا، اور تم سب لوگ کہاں تھے؟ کیا تم لوگوں کو اس کی حرکتیں نظر نہیں آ رہی تھیں؟ یہ گھر میں کیا گل کھلاتی پھر رہی ہے؟ کم از کم آپ لوگوں کو تو دیکھنا چاہیے تھا، میری عزت کی دھچیاں اڑا رہی ہے۔ وہ چلاتے ہوئے بولا، بس کر دے بھائی، فضول بکواس کرنا۔ ولید صاحب کو بھی غصہ آ گیا۔ یہ کیا تم فضول بکواس کر رہے ہو؟ غصے میں چلاتے ہوئے کہنے لگے، بابا آپ کو اپنی اس چہیتی بھتیجی کے بارے میں کچھ پتا بھی ہے؟ اس نے کیا گل کھلائے ہیں؟ ریحان خونخوار نگاہوں سے اپنے بھائی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ یہ کسی اور کے بچے کی ماں بننے والی ہے، وہ آنکھیں بند کرتا ہوا نگاہیں چراتا ہوا بولا۔ ریحان کے لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ کیا بولا تم نے؟ ہاں میں سچ کہہ رہا ہوں، اور میں اسے ایک لمحے کے لیے برداشت نہیں کروں گا۔ ٹھیک ہے پھر طلاق دے دیں، ابھی کی ابھی۔ یہ سن کر وہ حیرت سے، جہاں اس کے ماموں جان ہیں سنبھال لیں گے، سیدھا بتائیں ذمہ داری سے بھاگنا چاہتے ہیں، ورنہ میں نہیں ایسی بات پہ یقین کر سکتا، کبھی بھی وہ ایسا قدم نہیں اٹھا سکتی۔ فاطمہ، ولید صاحب کہنے لگے، ہاں مجھے بھی اپنی بھانجی پہ یقین ہے، وہ کبھی بھی ایسا قدم نہیں اٹھا سکتی۔ کیوں؟ اس پہ آتے ہی تم لوگ الزام لگانے لگے۔ ماموں جان یہ سچ کہہ رہے ہیں، روتے ہوئے بولی۔ یہ سن کر انہیں اپنے کانوں پہ یقین نہیں آیا۔ لیکن ماموں جان میں آپ کو حقیقت بتانا چاہتی تھی، مجھے خود نہیں معلوم یہ کس کا ہے۔ میری غلطی ہے کہ میں نے آپ لوگوں کو حقیقت نہیں بتائی۔ میں نے ہمیشہ ایڈم کو حقیقت بتانے کی کوشش کی، لیکن ایڈم نے کبھی میری بات نہیں سنی، روتے ہوئے بولی۔ روتی ہوئی لڑکی کو دیکھ کر گر کر بے ہوش ہو گئی۔ ایڈم نے اسے اپنی باہوں میں اٹھا لیا۔ فاطمہ آنکھیں کھولو۔ فاطمہ بے ہوشی کی حالت میں چلی گئی۔ ریحان ہنستا ہوا کہنے لگا، جب جانتے ہو کہ یہ بچہ تمہارا ہے تو کیوں اس پہ الزام لگانے کی کوشش کر رہے ہو؟ ریحان کی بات سن کر اسے اپنی باہوں میں اٹھاتا ہوا
کمرے میں لے کے آ گیا۔ وہ تڑپ اٹھا تھا، اس کی بے ہوشی پر اس کی گال کو تھپ تھپا رہا تھا۔ آنکھیں کھولو۔ اس نے کمرے کا دروازہ بند کیا۔ کافی، ریحان نے کہا۔ وہ بچہ بھی اس کا ہے، لیکن حقیقت کوئی نہیں جانتا تھا۔ یہ بچہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو اتنے عرصے بعد واپس آیا، نہ جانے کتنی دیر بعد اسے ہوش آئی۔ اسے اپنے حصار میں قید کیے ہوئے اس کی پیشانی کو چومے جا رہا تھا۔ ایڈم اپنے اتنا قریب دیکھ کر، یوں محبت کرتا ہوا دیکھ کر وہ ٹھٹک گئی۔ لمس وہی انداز۔ وہ کچھ پریشان ہو گئی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ کیا کرے۔ خود کو اس کے حصار میں دیکھ کر، وہ آپ تھے نا ایڈم؟ وہ سانس لینا بھول گئی۔ ہاں، وہ میں ہی تھا۔ نہ جانے کیوں تمہارے دل بے چین ہونے لگ گیا تھا، لیکن انا تمہارے پاس نہیں آنے دے رہی تھی۔ انا کہتی تھی تمہیں قبول نہ کروں، اس وجہ سے میں نے یہ سب کچھ کیا، لیکن اب میں شرمندہ ہوں۔ مجھے تمہارے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اس کی آنکھوں میں سے آنسو بہنے لگے۔ یہ سب ڈیزرو ہی نہیں کرتی تمہارے چہرے کی معصومیت آنکھوں میں سے۔ جب تم مجھے یہ کہتی تھی کہ تم صرف اپنے شوہر کی ہو، اپنے شوہر سے محبت کرتی ہو، تب تو دل تمہاری محبت کے جذبات جاگتے تھے، لیکن اس کے باوجود نہ جانے کس سے بھاگتا تھا۔ ابھی تمہارے بے ہوش ہونے پہ جو تکلیف میں نے اپنے سینے میں محسوس کی، مجھے اندازہ ہوا ہے جس محبت میں میں بھاگ رہا تھا وہ حد سے بڑھ چکی ہے۔ اس پہ میرا اپنا کنٹرول نہیں رہا۔ یہ کہتے ہوئے اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ میں ساری زندگی تمہارے ساتھ کیے گئے اس ظلم کی تلافی کروں گا۔ شاید تم سے بہت شدید محبت کر بیٹھا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے اس کی پیشانی کو ایک دفعہ پھر سے شدت سے چوم گیا۔ فاطمہ نہ جانے کتنی دیر تک اس کے سینے میں اپنا منہ چھپائے بچوں کی طرح روتی رہی، اور اب اسے رونے دینا چاہتا تھا تاکہ وہ جتنا رونا چاہتی ہے رو لے، دوبارہ کبھی اسے رونے نہیں دے گا۔